الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. کتنے لوگ پچھلے رمضان تھے اب قبروں کے اندر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ رمضان کے ایک لمحے کے لیے وہ ترس رہے ہیں. ان کو عمل کی قیمت ان کے سامنے آ چکی ہے، عمل کے فائدے ان کے سامنے آ چکے ہیں، ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں، ان کو مشاہدہ ہو چکا ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، اس پہ کیا ملتا ہے، تراویح کیا ہوتی ہے، دعا کیا ہوتی ہے، ذکر کیا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت پہ کیا ملتا ہے. بٹ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. قرآن کی تلاوت پہ کیا ملتا ہے، مسجدوں سے تعلق بنا کر مسجدوں کو آباد کر کے کیا ملتا ہے. آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. اللہ جزائے خیر دے. یہ بھی ان کو پتہ چل گیا کہ پہلی صفوں میں کیا ملتا ہے. یقین جانیے، ایسے تو نہیں حضور نے کہا کہ اگر تم کو ثواب پتہ چل جائے پہلی صفوں کا تو تم لڑو. تو ہمیں حریص ہونا چاہیے. تو بھائیوں، بہت سارے لوگ پچھلے سال آپ کے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں، اور قبر میں ایک آیت پڑھنے کو ترس رہے ہوں گے، نہیں پڑھ سکتے. اعمال نامہ بند ہو گیا، ختم، کہانی ختم. اب لپیٹ دو. یہ جب تک موقع ہے اس رجسٹر میں جو نیکیاں لکھوا سکتے ہو لکھوا لو، جو اضافہ کر سکتے ہو یہ چیک ہیں، لکھو اس پہ جو لکھنا ہے لکھو. ذکر لکھوانا ہے لکھواؤ، دعائیں لکھوانا ہے لکھواؤ، عمل لکھوانا ہے لکھواؤ. ادھر سانس نکلا، ادھر وہ رجسٹر بند، ختم. اس لیے حضور علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا پہلے سے انتظار ہونا چاہیے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو بھائیوں، اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں اتنی مہلت اللہ اور عطا فرما دے کہ ہمیں زندگی کے اور رمضان مل جائیں اور ہم ان کی قدردانی کریں. اللہ ہمیں ناقدریوں سے محفوظ کر لے. پچھلے لوگ عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اس امت کی تو عمریں ہی کم ہیں. ادھر بچپن، ادھر جوانی، ادھر بڑھاپا، ختم. 40 کے بعد بس آزار شروع ہو گئے، یہ بیماری وہ بیماری، یہ بیماری وہ بیماری، گئے قبر میں، ختم، کہانی ختم. اب میرے محترم بھائیوں بزرگوں، کچھ غلطیاں ہیں جو ہم سے، ناقدریاں ہیں جو ہم سے ہو رہی ہیں، اللہ کرے اس رمضان میں نہ ہو. ایک بڑی غلطی جو ہم سب سے ہوتی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جیسی رمضان آتا ہے ایک ولولہ، ایک شوق ہوتا ہے، لیکن جوں جوں رمضان گزرتا رہتا ہے اس ولولے میں بجائے اضافے کے، شوق میں اضافے کے، کمی آ جاتی. پھر کمی 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 کمی، روٹین کسی شکل بن جاتی ہے. اور پھر جیسی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا ایک شوق آ جاتا ہے، بس اسی میں ہماری زندگی کا رمضان پورا ہو جاتا. کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کرے کہ یہ رمضان وہ ہو کہ ہمارے شوق پہلے روزے میں جتنا ہمیں شوق ہو عمل کا، اگلے روزے میں اور بڑھ جائے. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو یہی ملتی ہے
دوسرے عشرے میں آپ زیادہ محنت کرتے تھے، اور تیسرے عشرے میں شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، مجاہدہ زیادہ ہو جاتا تھا۔ قرآن کتنے اللہ والے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم خود بھی، ہمارے گھروں کا ماحول آخرت والا ہو، اور ایک ریس ہو، ایک دوڑ ہو اللہ کو راضی کرنے کی، ایک توبہ کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی۔ ایک یہ ہمارے بڑی کوتاہی ہے۔ اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ رغبت کم کیوں ہو جاتی ہے؟ تو بھائیوں، بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے سامنے جس چیز کا نفع بار بار آتا ہے، اس کے دماغ میں بیٹھتا ہے، تو اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس جو قرآن حدیث کا علم ہے، اس میں دو طرح کا علم ہے، ایک فضائل کا علم ہے، ایک مسائل کا علم ہے۔ اور یہ فضائل کا علم بہت ضروری ہے، کیونکہ جب فضائل آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ کو شوق بڑھے گا، رغبت بڑھے گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سامنے فضائل کا علم نہیں آ رہا ہوتا، روزہ رکھ رہے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کہ روزے کی حدیثیں کیا ہیں، روزے پہ ملتا کیا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن یہ سامنے نہیں آ رہا قرآن کے فضائل کیا ہیں۔ ذکر کر رہے ہیں لیکن فضیلتیں روز روز نہیں پڑھ رہے کہ ذکر کی فضیلتیں کیا ہیں۔ تو فضائل کا علم کس لیے ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ عمل کا شوق، عمل کی رغبت بڑھتی رہے۔ اس کے لیے روز سننا ضروری ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ خیر، تو اب اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ دنیا کی تقریباً ہر مسجد میں یہ تبلیغ کے حلقے لگتے ہیں، تو یہ حضرات تعلیم کرتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں۔ تو ان حدیثوں میں آپ دیکھیں گے، بلکہ ابھی ہی شروع ہو چکا ہوگا، ان ایام سے ہی وہ فضائل رمضان پڑھتے ہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ رسالے لکھوائے کہ امت کے سامنے فضیلتیں آ جائیں، نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، ذکر کی فضیلت، قرآن کی فضیلت۔ تو ایک تو اہتمام آپ یہ کریں کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو یہاں بٹھائیں، 2-4 حدیثیں روز کان میں پڑھیں۔ جو روزہ رکھے گا، جیسے میں بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، کہ دیکھیے اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک یہ حلقہ گھر میں لگنا چاہیے۔ اہم عجیب بات ہے کہ ہم اصل میں دین کو سمجھنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے یہ دعا یہ کرنی چاہیے، رب زدنی علما وارزقنی فہما، اے اللہ میرے علم میں بھی اضافہ فرما، میری فہم میں بھی اضافہ فرما۔ وارزقنی فہما، دین کا تفقہ، دین کی سمجھ، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو گھر میں یہ حلقہ ہوگا۔ اب بچوں سے کہا اس کو ہم عبادت سمجھیں، جیسے قرآن عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، تو جس عمل کے ذریعے قرآن کا شوق بڑھے گا وہ کتنی بڑی عبادت ہے، جس عمل کے ذریعے دعا کا شوق بڑھے گا وہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ لیکن بڑی کم نصیبی کی بات ہے، ہمارے بچے سب کچھ بولتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کے کانوں میں جاتا ہے، لیکن نہیں جاتا۔ تو گھر میں کوئی ایسا منظر نہیں ہے کہ باپ بیٹھا ہوا ہو، والدہ بیٹھی ہوئی ہوں، اور بچوں کو جمع کر کے اچھا بیٹا حدیث کی کتاب میں سے یہ پڑھ لے، جو روزہ رکھے گا اس کو یہ اجر ملے گا۔ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، ہم ان کو مسخ کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا اہتمام ہو جائے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ اس سے خود اندازہ کیجئے گا، جب یہ حدیثیں ہمارے سامنے آئیں گی، بچوں کے سامنے آئیں گی اور بار بار آئیں گی، تو انشاءاللہ دل دماغ اثر کرے گا۔ وقت لگتا ہے، اس وقت گناہوں کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور فکر غفلت بہت مضبوط ہے، دلوں کے اندر غفلت ہے، آخرت بالکل یاد نہیں ہے۔ قطرہ قطرہ، آہستہ 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 آہستہ، سنتے 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 بس اوقات 10 سال لگ جائیں گے، لیکن وہ ضائع نہیں جائیں گے۔ جیسے ایک قطرہ پتھر پہ گرتا رہے، کوئی کہے کہ ایک قطرہ اور پتھر کی سختی کیا ہوگا، نہیں ہوگا، لیکن تسلسل سے محنت کرنا پڑے۔ ہم یا تو محنت نہیں کرتے یا بہت جلد مایوس ہو جاتے،
یار یہ تو نماز پڑھتا نہیں، اس کو کہنا ہی فضول ہے، یہ تو پتھر دل ہو گیا، اس کو تو کہنا ہی فضول ہے. نہیں، کہتے رہے. جب وہ برائی نہیں چھوڑ رہا ہم اچھائی کیوں چھوڑ؟ وہ برائی نہیں چھوڑ رہا ہم اچھائی کیوں چھوڑ دیں؟ یار اس بیوی کو تو کہنا ہی فضول ہے، بچوں کو کہنا فضول ہے، یہ نہیں پڑے گا. کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے، کڑتے رہے، روتے رہے، اللہ کے آگے مانگتے رہے. آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، اے اللہ میں نے آخری حد تک کوشش کی تھی. اور کڑھنا پڑتا ہے. بچے کی جاب چھوٹ گئی، ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے. بچہ نمازی نہیں ہے، ہائے ہماری آہیں. کوئی کہے کیا ہوا جی، بڑے عجیب کیفیت چل رہی، کیا ہو گیا، آپ کوئی بیمار ہو گئے؟ ہماری یہ آہیں نہیں ہے جی، کیا ہوا، کیا کرو جی، بچہ نماز نہیں پڑھتا. یہ غم نہیں ہے آج ماں باپ. اللہ اکبر، بچہ جہنم کی راہ اختیار کر چکا اور ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، لیکن غم نہیں ہے. ہماری نیندیں اڑ جانی چاہیے، ہماری تہجدیں زیادہ ہو جانی چاہیے. کتنے بزرگ، ابھی میں واقعہ بچوں میں تعلیم کرا رہا تھا، ایک واقعہ آیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب، تو ان کے والد صاحب وہ تہجد میں بہت جلد اٹھ جانے والے. کہنے لگے کئی مرتبہ ہماری آنکھیں والد صاحب کی رات کی رونے کی آوازوں سے کھلتی تھی ہماری آنکھیں. آج وہ والد کیوں نہیں ہے گھروں میں؟ اس لیے نصیب، میں کہتا ہوں جو سو جاتے ہیں ان کے نصیب بھی سو جاتے ہیں. جو سو جاتے ہیں ان کے نصیب بھی سو جاتے ہیں، ان کی اولادوں کے نصیب سو جاتے ہیں. نصیب کا وقت یہ ہے، راتوں کا اٹھنا، ہاتھ پھیلا پھیلا کے رونا اللہ کے آگے، اے اللہ تو ہی اپنا فضل کر دے. میں کیسے بچاؤں اپنی اولادوں کو؟ میں کہاں لے جاؤں اپنی اولادوں کو؟ میں کیسے دین لاؤں اپنے گھر میں؟ یا اللہ میرے گھر کا ماحول ہم آخرت کو بھول جانے والا ماحول ہے. تو وہ فرماتے تھے اس طرح باپ ایسے ہوتے ہیں تو اولاد مفتی شفیع صاحب جیسی ہوتی ہے، اولاد مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی ہوتی ہے. باپ ایسا ہو. اللہ دیتے ہیں، اللہ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. کونوا من ابناء الدنیا من ابناء الاخرہ، آخرت کے بیٹے بنو. ایسا غم سوار ہو آخرت کا. میرے بھائی یہ 40 کے بعد پھر کون سی دنیا؟ اب قبر سامنے ہے، داڑھی میں سفید بال آ گیا، اعلان ہو گیا، یہ کسی کا نذیر ڈراوا آ گیا ہے، یہ بیماریاں، یہ پیغام ہے موت کا، یہ بڑھاپا، یہ موت کا پیغام ہے. یہ ہم عمروں کا اٹھ جانا، میری عمر، میرے دوست آج یہ گیا، آج وہ گیا، اب پیغام ہے، اب تمہارا نمبر ہے. تو آخرت اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جتنا ہلکا ہم نے لے لیا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا؟ اب مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیتے، وہی بات شوق ولولہ بڑھانا. آپ دیتے اے لوگوں، جب شعبان کا آخری تاریخیں ہوتی، حضور علیہ السلام کا یہ خطبہ، اے لوگوں ایک مہینہ آنے والا ہے، بہت برکتوں والا ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے، وہ ایسی مرتبے والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض فرمائے، اور اس کی رات یعنی تراویح کو، قیام کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا. پھر فرمایا جو شخص اس مہینے میں کوئی بھی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، کسی بھی عمل کے ذریعے، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے کوئی فرض ادا کیا. غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کیا، نفل فرضوں کے برابر نہیں ہو سکتی. اس لیے کوئی بھی نفل، مثلا نفلی صدقات زکوٰۃ کے برابر نہیں ہو سکتی، نفلی حج فرض حج کے برابر نہیں ہو سکتے، نفلی نمازیں فرض نمازوں کے برابر نہیں ہو سکتی. سب سے زیادہ جو اللہ کا قرب ملتا ہے، تعلق ملتا ہے، اللہ پاک کی نزدیک انسان ہو جاتا ہے، وہ فرائض سے ہوتا ہے. اس لیے فرائض کا سب سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. اور فرض میں بڑا فرض یہ 5 نمازیں ہیں، سلیقے سے اس کو پڑھنا، اہتمام سے اتنا پڑھنا. کیسے کیسے بزرگ تھے کہ 30 سال ہوئے کبھی ایسا نہ ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں نہ ہوں. 30 سال ہوئے، 40 سال ہوئے، کبھی میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. کرنے والے آخرت کی محنت کر کے، آخرت کے لیے بہت کچھ کر کے چلے گئے. انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا کل آخرت میں، ہائے میں نے کیا کیا، ہائے میں نے کیا کیا، میں سوتا ہی رہ گیا،
میں غافل ہی رہ گیا، میں دنیا بن، یہ محدود دنیا، یہ چند سیکنڈ کی، آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں یہ قطرہ بھی نہیں تھی۔ میں کیا کرتا رہا، اسی کو سوچتا رہا، اسی کو بولتا رہا، اسی کی ترقی میں رہا، ہائے کیا کیا میں نے۔ فرمایا کہ کوئی جو نفل ہیں اللہ پاک ان کا درجہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ فرضوں کے برابر، اور جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک فرض ادا کرے ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ ایک نماز فرض ادا کی، 70 فرض نمازوں کا اجر۔ اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ مہینہ باہمی رواداری کا ہے، غمخواری کا ہے، اس مہینے کی برکت سے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی اور دوزخ کے نجات کا ذریعہ ہوگا، اور مگر اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ پھر فرمایا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ ہر شخص روزے داروں کو افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ ثواب اس پہ تھوڑی ملے گا، آپ پیٹ بھر کے کھلائیں، آپ ایک کھجور بھی دے دیں تو آپ کو روزہ افطار کرنے کا ثواب مل گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اپنے ماتحتوں کا، اپنے غلاموں کا، اپنے خادموں کا کام ہلکا کر دے، اس اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو بخش دیں گے، جہنم سے آزاد کریں گے۔ پھر فرمایا 4 کام اس رمضان میں بہت زیادہ کرو، 4 کام بہت زیادہ کرو، 2 کام وہ ہیں جس سے اپنے پروردگار کو تم راضی کرو، اور 2 کام ایسے ہیں وہ تو تمہاری ضرورت ہے، اس سے تو کوئی مفر ہے ہی نہیں، وہ تو تمہاری اپنی حاجت ہے۔ پہلے 2 کام کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے یہ کلمہ، یہ کلمہ استقامت کا کلمہ ہے۔ اس کلمے کی برکت سے قبر کے سوال آسان ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، حدیثوں میں ہے اس کا تشریح۔ یہ کلمہ، اگر اس کلمے کے بغیر، یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جو آپ کو دین پہ چلائے گا۔ جی ہاں، یہ کلمہ ایک اس دن کام آئے گا جب قبر میں ہوں گے، تو اس کلمے کی کثرت ہو۔ اور پھر فرمایا کہ استغفار کی کثرت ہو، مغفرت کا مہینہ ہے، 11 مہینے بہت گناہ کیے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا رزق کھاتے ہوئے، اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے، اللہ کی فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے اپنے وجود سے گناہوں میں لت پت ہو گئے، آہو بکا ہو، یہ ہے۔ اور پھر فرمایا 2 باتیں جو تمہاری ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ جنت کی طلب، جہنم سے پناہ، جنت کی طلب۔ ایک دعا یاد کر لیں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ بعض حدیث بلکہ حدیث کی کتابوں میں اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ فرض نمازوں کی دعا بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں پڑھے یہ دعا بھی کریں۔ بچوں کو سکھا دیں بیٹا کوئی دعا اس دعا سے خالی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ رب کیا دیکھتا ہے؟ بندے کی طلب کتنی ہے۔ ایک آدمی دیکھے گا یار یہ اللہ دیکھیں گے یہ تو بچپن سے ہی مانگتا ہوا آ رہا ہے، اے اللہ جہنم سے بچا لے، اے اللہ جہنم سے بچا لے، اے اللہ جہنم سے بچا۔ تو حضور نے فرمایا یہ 4 کام زیادہ کرو۔ تو اب ہمیں یہ دعا آتی ہو، اب بچوں کو بٹھایا، بیٹا یہ دعا آتی ہے آپ کو، آپ سنائیں، چلے تعلیم ہو رہی ہے گھر کے اندر، آج آپ دعا کرائیں۔ آئے ہمارے بچے کو گاڑی چلانا آتے ہو، کمپیوٹر چلانا آتا ہو، جہاز اڑانا آتا ہو، نہ آتا ہو تو اپنے رب سے مانگنا نہ آتا ہو، کتنی کم نصیبی ہے، کتنی کم نصیبی ہے۔ تو ہمارے ہر بچے کو اللہ سے مانگنا آتا ہو، گھنٹوں مانگنا آتا ہو۔ آپ کی آنکھیں کیوں نہیں ٹھنڈی ہوتی، میری آنکھیں کیوں نہ ٹھنڈی ہوں بچوں کو دعاؤں والا دیکھ کر۔ دیکھا ایک دن بچہ نماز کے بعد بڑی توجہ سے دعا مانگ رہا ہے، باپ کا دل باغ باغ ہو جائے۔ ہمارا دل باغ کیا ہوتا ہے؟ دیکھا بیٹا انگلینڈ گیا تھا اتنا کما کے لے آیا، بیٹا بڑی گاڑی میں آیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، بیٹے نے کاروبار سنبھال لیا۔ یہ حاجتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔
ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، ہم بچوں کو آنسو بہاتا ہوا دیکھیں، دل باغ باغ ہو جائے، خوش ہو جائے. یا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ ہے وہ آنکھیں. حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی نماز سے. تو ہم نے نماز کے وقت اپنی اولاد کو دکان پہ دیکھ کے ہماری آنکھیں جلتی کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے نماز کے وقت میں دیکھا کہ نماز کے وقت میں میری اولادیں کوچنگ سینٹر میں، روزے کے وقت میری اولادیں امتحان کی وجہ سے روزے چھوڑ دیں. اللہ اکبر، میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں تو ناکام باپ ہوں. میں ان باپ کو مقصد نہیں دیا. ایک باپ اگر مقصد نہیں سمجھا سکا اور خواہشوں کے اندر لگا گیا، اس نے تو اپنی اولادوں کو جہنم کے راستے پہ لگا. اس کے لیے سب سے پہلے میں نمونہ ہوں. میری دعائیں میری اولادوں میں منتقل ہوں گی. ہمارے ابا ایسے قرآن پڑھتے تھے، ایسے دعائیں مانگتے تھے، ایسے مسجد جاتے تھے. کچھ عرصے تک نظر آتے تھے، جی دادا جان، یہ نانا جان، مسجد آباد ہوا کرتی تھی، راتوں کو اٹھنے کا معمول ہوا کرتا تھا. آج یہ نمونے کم ہوتے جا رہے ہیں. اب دادا جان کے پاس بھی موبائل ہے. پہلے ہم نے اپنے دادا کو دیکھا، اللہ اکبر، کریم آباد سے پیدل، یعنی اللہ پاک اس کی برکت سے ان کو صحتیں بھی دیتے تھے. کریم آباد سے رہتے، پیدل آتے یہاں ایچ بلاک میں، اور آتے ہی تھوڑی سی بات کی، اس کے بعد کہتے لاؤ بھائی قرآن لے آؤ، لاؤ بھائی قرآن لے آؤ، اور قرآن کھول کے بیٹھ گئے. اپنے والد صاحب کو دیکھا، اللہ کا فضل احسان ہے الحمدللہ، یعنی وہ KSC کے اندر آفیسر تھے، لیکن کیا دیکھا، قرآن سے ایسا شغف، گاڑی چلاتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، آدھا قرآن حفظ کر لیا انہوں نے. ایک آدمی اس کی اتنی مصروف زندگی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن قرآن قرآن. میرے بھائیوں کام آئے گا، کام آئے گا. یہ چیزیں کام آئیں گی انشاءاللہ آخرت کے اندر، یہ چیزیں کام آئیں گی. تو پھر کیا فرمایا اور جو شخص 4 کام زیادہ کرنے کے ہیں، یہ 4 کام. اور پھر کیا فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. ایسا پانی ملے گا جس کے بعد پھر کوئی پیاس نہیں ہوگی، جس کے بعد کوئی پیاس نہیں ہوگی. ایک اور خطبہ حضور علیہ السلام نے دیا، لوگوں رمضان کا مہینہ آ گیا، بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خاص فضل کرم تمہاری طرف متوجہ فرماتے ہیں، اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، طاعات اور نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، تمہاری رغبت کو دیکھتے ہیں، تمہارے شوق کو دیکھتے ہیں، اور فخر کرتے ہیں فرشتوں سے. تم کہتے تھے نا کہ یہ فساد مچائیں گے، دیکھو میرے بندے کیسے جھکے ہیں میرے آگے، اور کیسے دن میں روزہ اور کیسے رات میں تراویح. اللہ فخر فرماتے ہیں. اس لیے اللہ کو اپنی نیکیاں دکھاؤ. بد نصیب ہے وہ شخص جو رحمتوں کے اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. بد نصیب ہے وہ شخص جو رحمتوں کے اس مہینے میں بھی آخرت اور اللہ کے اجر اور اللہ کے قرب اور نیکیاں اور اللہ کی ان رحمتوں سے محروم رہے. فرشتہ ہے نا کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کرنے والے اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ. ایک فرشتہ اعلان کر، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے اب تو بس کر، اب تو بس کر. دیکھ تو اپنے، دیکھ تیری عمر کتنی ہو گئی، اب تو بس کر. اس لیے 40 سال کے بعد جس کو اللہ نے 40 50 60 40 کی عمر دے دی، اس کے بعد عذر ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، یہ رمضان کچھ مختلف رمضان ہو، اس رمضان کے بعد کچھ تبدیلی ہو. اب تو کہہ کے بھی اللہ معاف فرمائے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن مایوسی سی ہو گئی. وہی مسجدوں کا حال. میرے بھائیوں، رب کے گھر کو ویران کر کے کبھی کسی کے گھر آباد نہیں ہو، کبھی کسی کے کاروبار آباد نہیں ہو. یہ گھر آباد ہوگا تو سب آباد ہوگا. اور یہ گھر ہی جس گھر سے سب کو سب کچھ ملا ہے، جس گھر سے، جس در سے سب کو سب کچھ ملا ہے، اگر وہ اس در سے تعلق کمزور ہو جائے گا. دنیا میں نا لوگ جانتے ہیں یہ میں ان کے ماتحت کام کر رہا ہوں، ان سے بنا کے رکھنی ہے، یہ سب کو سمجھ میں آتا. اللہ اکبر، جس رب سے سب لے رہے ہیں اس سے بنا کے نہیں رکھنی. سانس اندر جا رہا ہے تو باہر آتے ہوئے اس کا محتاج، سو جائیں تو اٹھنے میں اس کے محتاج. کتنے ہیں سوئے تو پھر اٹھ نہیں سکے. تو اللہ سے بنا کے رکھنی ہے. یہ مہینہ اللہ سے تعلق کا آ رہا ہے. یہ مہینہ، اس مہینے میں انشاءاللہ
یہ اللہ کرے کہ یہ رمضان دوسرے رمضانوں سے مختلف ہو. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اولادوں کو لائیں اور اپنی اولادوں کو مسجدوں سے جوڑیں. اللہ کرے کہ اچھا ہماری ایک کم نصیبی ہے، اب ہماری اولادیں نامانوس ہو گئی ہیں دین کی باتیں سننے سے. ان کے لیے دین کی باتیں پھیکی ہیں، ان کے پاس اور بہت چسکے ہیں. میرے بھائیوں یہ آخری چیز ہوتی ہے. ایک ہے عمل، ایک ہے عمل کو پھیلانا، یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی. ایک آدمی ہے جس کے مال جان وقت، اس کی زبان، اس کی صلاحیتوں سے اسلام کو مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ تو نبیوں کا نائب ہے. نمبر 2، چلیں فائدہ نہیں ہو رہا، کم سے کم اس کا اپنا ذاتی عمل اچھا ہے. 2، نمبر 3، ذاتی عمل بھی اچھا نہیں ہے لیکن اس کو فکر ہے، یہ بیٹھتا ہے، یہ سنتا ہے، پھر یہ کڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، چلے یہ بھی ہو جائے گا. ایک آخری وہ ہے جس کے پاس سننے کے لیے وقت نہیں ہے، جو سننا ہی نہیں جانتا، جس کو درس کے قرآن کے اندر کوئی مزہ ہی نہیں ہے، جس کے لیے درس حدیث میں کوئی لذت ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے دروازے بند ہو چکے. اب اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی کوئی معجزہ ظاہر کر دے تو کچھ ہو جائے، ورنہ اس کے دروازے بند ہو چکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان راحتوں، رحمتوں اور عافیت کے ساتھ. بیمار بھی ہیں ہم اللہ سے مانگے، ابھی سے مانگے. بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کے لیے روزے آسان کر دے، تراویح آسان کر دے. اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کو بھی قائم کر دے. مسجدیں ہیں اللہ ان کو آباد کر دے، اور اللہ سب کی مرادوں کو پورا کر دے. اللہ عمل کی